یہ جو دو عیدیں الحمدللہ ہم مناتے ہیں، امت مناتی ہے بھائی، دو عیدیں امت مناتی ہے، تیسری چوتھی عید ایک مسلک والے مناتے ہیں. عید امت کی ہوتی ہے، عید مسلک کا نہیں ہوتی ہے. عید وہ ہے جو امت منائے. اللہ کے نبی نے عید کو امت کی عید قرار دیا ہے، مسلک والوں کی کوئی عید نہیں ہوتی ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. ہماری مطلب ہندوستان کی کسی شہر سے نسبت رکھنے والے کسی مسلک کی نہیں، پوری امت کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی پوری امت جس عید کو عید منائے وہ عید ہے. دو عیدیں جو امت مناتی ہیں وہ عیدیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ آسمان سے آئی ہیں. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ تماشا ہو گیا ہے دین. جیسے جیسے مولویوں کا پیٹ بڑھ رہا ہے امت میں نئی نئی عیدیں بنتی جا رہی ہیں. ہاں، پہلے ایک تیسری عید مناتے تھے لوگ عید میلاد کے نام سے. ابھی میں نے ممبئی میں دیکھا کہیں پر عید غوثیہ، 11ویں کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر دیا، عید غوثیہ مناتے. کس نے بنائی بھائی یہ عید؟ یہ عید میلاد کے آسمان سے نازل ہوئی ہے، یہ عید غوثیہ کے آسمان سے نازل ہوئی ہے. یہ تمہارے باپ کا دین ہے؟ جب مرضی میں آئے نئی عید ایجاد کر لو، جب مرضی میں آئے نئی نماز ایجاد کر لو. جو سلفی ہوتا ہے اہل حدیث وہ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ کو فالو کرتا ہے. رسول اللہ نے دو عیدیں منائی، میں دو عیدیں مناؤں گا. رسول اللہ نے یہ نماز پڑھی تو میں یہ نماز پڑھوں گا. رسول اللہ نے روزہ رکھا تو میں روزہ رکھوں گا. سلفی جو ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے. اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ نے دو عید منائی میں چار مناؤں گا. رسول اللہ نے یہ نمازیں پڑھی میں یہ ایکسٹرا بھی پڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد درود پڑھتے تھے، میں اذان سے پہلے بھی درود پڑھوں گا اور اس کو اذان میں شامل بھی کر دوں گا. میں ہوتی کہ نہیں ہوتے اذانوں میں؟ اذان کا حصہ بنا دیے درود کو. اذان سے پہلے درود تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں. جتنا دین ہم کو قرآن اور سنت کی شکل میں مل گیا ہے اتنا دین ہمارے لیے کافی ہے. ہم کو ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جتنے دین پر صحابہ نے عمل کر لیا اور وہ اس پر عمل کر کے جنت میں چلے گئے اتنا دین ہمارے لیے بھی کافی ہے. بدعت حسنہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، سیئہ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، یہ بعد کا ٹاپک ہے. پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے بدعتیوں سے کہ بھائی آپ کو دین میں بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم آج کی اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے علم میں زیادتی کا، ایمان میں اضافے کا اور کردار میں اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی اور اپنے رسول کو بھیجا. ہمارے دین کے دو حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے. نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ. سچا معبود صرف اللہ، عبادت صرف اس کی کرنی ہے. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بتانے کا حق صرف ایک شخص کو ہے دنیا میں، اور وہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ ہم کو بتاتا ہے عبادت کس کی کرنی ہے، اور محمد الرسول اللہ سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اللہ نے دنیا میں اپنے رسول کو بھیجا
اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی اور رسول کو یہ ذمہ داری دی کہ رسول اس کتاب کی تشریح کر دے، تفسیر کر دے، لوگوں کے سامنے اس کا بیان کر دے، تو دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہم کو دی ہیں. دو ہی چیزیں ہیں جو دین ہیں، دو ہی مصادر ہیں جن سے ہم کو دین لینا ہے. دین ہم کہاں سے لیں گے؟ دین دو ہی جگہوں سے لیا جا سکتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، یا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. اسی لیے جب بھی کسی عمل کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ عمل دین ہے، تو اس کا ثبوت ہم کو کہاں سے دینا پڑے گا؟ یا تو اللہ کی کتاب سے ثبوت دینا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب نے اس کو دین قرار دیا ہے، یا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیث سے ثبوت دینا پڑے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دین قرار دیا ہے. اور وہ عمل جس کو نہ قرآن نے دین قرار دیا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے دین قرار دیا ہو، ایسے عمل کو دین سمجھنا، بطور دین ایسے عمل کو انجام دینا، اس کو ہماری شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، بدعت. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ جس چیز کو نہ اللہ کی کتاب نے دین قرار دیا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، اللہ کے نبی کی سنت سے اس کو دین سمجھا گیا، ایسی چیز کو دین قرار دینا یہ بدعت ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا، سنت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی شکل میں تھی یا فعل کی شکل میں تھی یا تقریروں کی شکل میں تھی، حدیثوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ قرار دے دیا. اللہ نے آسمان سے نبی پر دو ہی طرح کی وحی نازل کی، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. مطلوع کا مطلب ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ وحی کون سی ہے؟ قرآن ہے نا. قرآن ایک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. الذی یتعبد بتلاوتہا، اس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ قرآن کی شکل میں. پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن بطور وحی نازل ہوا؟ نہیں، اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا. خود اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے. اللہ کے نبی پہ قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. بھئی اللہ نے فرمایا اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم آپ پر وحی کا نزول کر رہے ہوں تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو مت چلائیے، ہم آپ کو ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن کو پڑھا دیں تو آپ اس کو اتباع کریں، اس کو فالو کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس جو وحی کو ہم نے نازل کیا ہے اس کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی تشریح اور تفسیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کس نے کہی یہ بات؟ اللہ نے کہی. اللہ نے کہا ہم آپ کو قرآن بھی پڑھائیں گے اور قرآن کا ایکسپلینیشن بھی آپ کو دیں گے، قرآن کی تفسیر اور توضیح بھی آپ کے لیے ہم کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی پر ایک تو وحی نازل ہوتی تھی جو قرآن کی صورت میں نازل ہوتی تھی، اور ایکسپلینیشن جو ہوتا تھا قرآن کا، وضاحت جو ہوتی تھی قرآن کی، تشریح و تفسیر، وہ اس وحی کے علاوہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی. بغیر اس تفسیر اور تشریح کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. ہم محتاج ہیں. ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے نماز سے، قرآن سے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پر نماز کا طریقہ کیا ہوگا، کتنے وقت نماز پڑھنی ہے، سجدہ کتنا کرنا ہے، رکوع کتنے کرنے ہیں، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارے حکام آپ کو قرآن میں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. زکوٰۃ کی تفصیل، حج کی تفصیل، روزوں کی تفصیل کچھ بھی نہیں ملے گی آپ کو. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ قرآن سے اس کی تشریح کرو، آپ نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، حرام مہینے. پورا قرآن مجید کھنگال دیجئے، آپ کو کہیں پہ بھی ان 4 حرام مہینوں کا ذکر نہیں ملے گا. فرمایا کہ مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے مہینے، حرام مہینے. جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہو، جو شخص یہ کہے کہ نہیں دین سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیے پورے قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھاؤ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے. ذکر ہی نہیں ہے پورے قرآن مجید میں. تفصیل کہاں ملے گی اس کی؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، صلاۃ المتوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور بیچ میں ایک رجب کا مہینہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو. چور اور کرنے والے، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹو، قرآن کہتا ہے، پر حدیث میں کہیں تفصیل موجود نہیں ہے. 1 ہاتھ کاٹنا ہے، 2 ہاتھ کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، نہیں موجود ہے. کتنی چوری پر کاٹنا ہے، نہیں موجود ہے. کون کاٹے گا، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. ساری تفصیلات آپ کو کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں کے اندر ملتی ہے. تو اللہ کے نبی پر سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین وحی کی شکل میں نازل کیا، اور یہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح سے نازل ہوتی تھی. ایک وحی متلو یعنی قرآن، لیکن اللہ کے نبی پر بطور وحی صرف قرآن نہیں نازل ہوتا تھا، ایک اور وحی بھی نازل ہوتی تھی جس سے قرآن کی تشریح و تفسیر ہوتی ہے. اللہ کے نبی پر جیسے حلال و حرام قرآن میں نازل کیا گیا، بہت ساری چیزوں کی حلال یا حرام ہونے کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، وہ حدیثوں سے ملتی ہے. حلت اور حرمت جاننے کا، شرعی حکم جاننے کا ایک سورس قرآن ہے، پر بہت ساری چیزوں کی حرمت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. پالتو گدھا حرام ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے. کہاں ملتا ہے آپ کو؟ حدیث کے اندر ملتی ہے نا. 2 بہنوں کے درمیان نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، یہ تو قرآن میں ملتا ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. لیکن اور بھی کچھ رشتے ہیں جن کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. کون سے ہیں وہ رشتے؟ خالہ اور بھانجی. خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا پھوپھی اور بھتیجی. پورے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں موجود ہے. جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور کوئی شرعی حکم بنیادی طور پہ قرآن مجید میں اگر موجود نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہ چیز حلال ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ یہ رشتے حرام ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں. اس سے پوچھو کیا پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر سکتے ہیں؟ خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں جمع کر سکتے. لیکن قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ حدیثوں میں موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سارے مردے تمہارے لیے حرام ہیں. لیکن جو آپ مچھلی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں مچھلی؟ کیا مچھلی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ ہاں، مچھلی تو ذبح کر کے نہیں کھاتے نا. کہاں ذکر موجود ہے کہ مچھلی جو ہے وہ مردہ بھی کھائی جا سکتی؟ قرآن میں تو نہیں موجود ہے. احلت لنا میتتان، یہ حدیث میں موجود ہے. قرآن مجید جس طرح حدیث جس طرح قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اس طرح قرآن کے بہت سارے عام کو خاص کرتی ہے. بہت سارے جنرل حکم میں ایکسیپشنز بتاتی ہے حدیث کہ بھائی یہ چیز اس میں موجود نہیں ہے. مردار حرام ہے، لیکن اس عام حکم سے ایک چیز کو مستثنا کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ مچھلی. اور ایک دوسری چیز ہے جس کو مستثنا کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ٹڈی. قرآن مجید کہتا ہے خون حرام ہے. حدیث بتاتی ہے کہ 2 خون ایسے ہیں جو اس عام حکم میں شامل نہیں ہیں، الکبد والطحال. کلیجی اور تلی بھی حقیقت میں خون ہوتے ہیں پر وہ حلال ہے. تو قرآن اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا، اور قرآن کے علاوہ بھی ایک طرح کی وحی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. خود قرآن مجید میں اس کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے
کعبۃ اللہ سے پہلے جو بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ قرار دیا تھا، ہم یہ جاننا چاہتے تھے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ کہاں حکم دیا تھا؟ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں موجود ہے۔ ہاں، کیسے حکم دیا تھا؟ وحی مطلوع کے ذریعے سے نہیں دیا تھا، وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے دیا تھا۔ خود قرآن کی بہت ساری آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی پر صرف قرآن بطور وحی نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے کسی مسئلے میں اللہ کے نبی کی پیٹھ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پلان بنایا۔ وہ الگ الگ سورہ اور جو غالباً سورہ طلاق میں وہ آیتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس پلاننگ سے خبردار کر دیا۔ بیویاں تھیں، غیرت میں آ کر کے انہوں نے کچھ پلان کیا اللہ کے نبی کے بارے میں، پر اللہ نے اللہ کے نبی کو اس پر خبردار کر دیا۔ تو جب عورتوں نے پوچھا من انبأک ھذا، کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہماری اس پلاننگ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے نبأنی العلیم الخبیر، ایک علیم اور خبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی۔ کیسے خبر دی؟ قرآن مجید میں تو وہ آیت نہیں موجود ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہو۔ وہ خبر کیسے دی گئی؟ وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے دی گئی۔ تو پہلی بات دین میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین وحی کا نام ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ وحی کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی پر جو وحی آتی تھی وہ دو صورتوں میں آتی تھی، ایک قرآن کی شکل میں آتی تھی جو ہے وحی مطلوع، اور ایک قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی۔ وہ وحی کیا ہے؟ وحی غیر مطلوع۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وحی غیر مطلوع ہم کو کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ دین انہی دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن کا، دوسرا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا۔ جتنا دین قرآن اور حدیث سے ہم کو مل رہا ہے، یہ تیسری بات ہے۔ پہلی بات دین وحی کا نام ہے، دوسری بات یہ وحی دو شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور دوسرا حدیثوں کی شکل میں۔ تیسری چیز، جتنا دین ہم کو قرآن اور سنت کی شکل میں مل گیا ہے اتنا دین ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جتنے دین پر صحابہ نے عمل کر لیا اور وہ اس پر عمل کر کے جنت میں چلے گئے، اتنا دین ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ بدعت حسنہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، سیئہ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، یہ بعد کا ٹاپک ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے بدعتیوں سے کہ بھائی آپ کو دین میں بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جو بدعت کرنے والا ہے اس سے پہلے اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ بدعت حسنہ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایک بات کا موضوع ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ آپ کو بدعتیں ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا دین میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے؟ کیا دین ادھورا ہے کہ آپ کو اس کو پورا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا یہ دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جتنا اللہ اس کے رسول نے دے دیا کیا اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کو ایکسٹرا بھی کچھ چیزیں ایجاد کرنی پڑ رہی ہیں؟ ہاں، آئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نمازیں دی ہیں، کیا اتنی نمازیں پڑھ کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ اپنی حاجتیں ان نمازوں سے طلب نہیں کر سکتے؟ کتنی نمازیں بھائی؟ فرض نمازیں آپ پڑھ لیں 5 وقت کی، اور پڑھنا ہے آپ کو آپ سنن مؤکدہ پڑھ لیں، اور پڑھنا ہے جو غیر مؤکدہ سنتیں وہ پڑھ لیں، اور پڑھنا اشراق کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، ویسے ہی مطلق نمازیں آپ دن اور رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سببی نمازیں بھی ہیں کہ آپ نے وضو بنایا نماز پڑھ لیں، آپ مسجد میں آئے تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اتنی ساری نمازیں ہیں نا۔ کیا یہ نمازیں ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کافی ہے نا۔ پھر آپ کو صلاۃ غوثیہ ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ نے کیوں صلاۃ غوثیہ ایجاد کی؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے صلاۃ غوثیہ کے نام سے؟ ہاں، ایک پوری نماز ایجاد کر لی گئی جس کا نام کیا ہے؟
صلاۃ غوثیہ، پتہ نہیں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کچھ، پھر اس کے بعد وہ بغداد کی طرف چہرہ کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیسے 10 قدم 20 قدم چل کر کے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے بغداد کی طرف چہرہ کر کے. اب تک ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ تھا، پھر اس کے بعد بغداد ایک الگ سے قبلہ بنا دیا گیا کہ اس طرف چہرہ کر کے بھی دعا کرنی ہے. ہاں کیوں صلاۃ غوثیہ آپ ایجاد کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو صلاۃ غوثیہ ایجاد کرنے کی؟ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالی نے جو عیدیں ہم کو دے دیے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ بھئی ہمارا دین زمین پر ایجاد نہیں ہوا الحمدللہ، ہم آسمانی شریعت کے ماننے والے ہیں. دین کے نام پہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ کہاں سے نازل ہوا ہے؟ آسمان سے نازل ہوا. ہماری نمازیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اللہ کے نبی سے کہ بھئی مسلمان پورا دن فری رہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ان کو کسی عبادت میں بزی کیا جائے؟ پھر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے مل کر کے یہ طے کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں ایجاد کر لیتے ہیں. ہاں نہیں نا، نمازیں کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی. اللہ کے نبی معراج میں گئے، وہاں نمازوں کا تحفہ دیا گیا. پہلے کتنی نمازیں فرض کی گئی؟ 50 نمازیں فرض کی گئی. نیچے آئے حضرت موسیٰ سے ملے، حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ بھئی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گی. اللہ کے نبی کو بھی حضرت موسیٰ کا مشورہ صحیح لگا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ نے مل کر کے طے کر لیا چلو نمازیں 50 سے کم کر کے 5 کر لیتے ہیں. ایک چیز اس کو حضرت موسیٰ بھی حسنہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی حسنہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دین کا حصہ ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، تو اس کو اگر کم کرانا ہے تو کہاں جانا پڑا؟ آسمان کی طرف جانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین زمینی دین نہیں ہے، ہمارا دین کون سا ہے؟ آسمانی دین ہے. یہ نمازیں آسمان سے ہم کو ملی الحمدللہ. ہاں یہ جو 2 عیدیں الحمدللہ ہم مناتے ہیں، امت مناتی ہے. بھائی 2 عیدیں امت مناتی ہے، تیسری چوتھی عید ایک مسلک والے مناتے ہیں. عید امت کی ہوتی ہے، عید مسلک کا نہیں ہوتی ہے. عید وہ ہے جو امت منائے. اللہ کے نبی نے عید کو امت کی عید قرار دیا ہے، مسلک والوں کی کوئی عید نہیں ہوتی ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. ہماری مطلب ہندوستان کی کسی شہر سے نسبت رکھنے والے کسی مسلک کی نہیں، پوری امت کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی پوری امت جس عید کو عید منائے وہ عید ہے. 2 عیدیں جو امت مناتی ہیں وہ عیدیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ آسمان سے آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدل اللہ لکما بخیر منہما. جب مدینہ کے لوگ 2 عید کے دن مناتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تم کو ان 2 عیدوں کے بدلے میں 2 بہترین عیدیں دی ہیں. کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. یہ 2 عیدیں جو ہم اہل حدیث مناتے ہیں یہ تو آسمان سے آئی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ تیسری عید، چوتھی عید، کتنی عید مناتے ہیں آپ کے یہاں پر؟ ہاں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ تماشا ہو گیا ہے دین. جیسے جیسے مولویوں کا پیٹ بڑھ رہا ہے امت میں نئی نئی عیدیں بنتی جا رہی ہیں. ہاں پہلے ایک تیسری عید مناتے تھے لوگ عید میلاد کے نام سے. ابھی میں نے ممبئی میں دیکھا کہیں پر عید غوثیہ 11ویں کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر دیا. عید غوثیہ منا. کس نے بنائی بھائی یہ عید؟ یہ عید میلاد کیا آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ یہ عید غوثیہ کیا آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ یہ تمہارے باپ کا دین ہے. جب مرضی میں آئے نئی عید ایجاد کر لو، جب مرضی میں آئے نئی نماز ایجاد کر لو. تم اپنے گھر میں کسی کو اجازت نہیں دو گے. میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں بولو بھائی بیڈ ہٹا کے یہاں رکھو، کھڑکی یہاں پہ بناؤ، ٹی وی یہاں رکھو، فریج یہاں رکھو، پلنگ یہاں رکھو، دروازہ یہاں سے توڑ کے یہاں بناؤ، آپ کیا بولو گے؟ بولو گے میرا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو اس میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں میری مرضی، میں جہاں صوفہ رکھوں، جہاں بیڈ رکھوں، جہاں کبڈ ہو. تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں آپ کے گھر میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. آپ اللہ تعالیٰ کے دین میں دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں آپ میری مرضی نہیں چلنے دیتے. آپ چاہتے ہیں دین میں آپ کی مرضی چلے. آپ جب چاہیں نئی عید ایجاد کر لیں، آپ جب چاہیں نئی نماز ایجاد کر لیں، جب چاہیں کوئی نئی عبادت ایجاد کر لیں. کوئی ٹھیکہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا؟ بعض لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثوابوں کی ایجنسی دے دی ہے. ثواب ایسے بانٹتے ہیں لوگ. ہاں شب برات میں یہ نماز پڑھو اتنے شہیدوں کا ثواب، شب معراج میں یہ نماز پڑھو اتنے شہیدوں کا ثواب، یہ والا درود پڑھ لو اتنے شہیدوں کا ثواب. بھائی ثواب دینے والا کون ہے؟ تمہارے ابا کو اللہ تعالیٰ نے ایجنسی دی ہے ثواب بانٹنے کی. کس کی طرف سے بانٹ رہے ہو ثواب؟
ثواب دینے والا اللہ ہے. کون سے عمل پر ثواب ملے گا یہ کون طے کرے گا؟ اللہ بتائے گا نا بھائی. ثواب اللہ کو دینا ہے کہ آپ اپنے حساب سے طے کر دیں گے فلاں رات میں نماز پڑھ لو اتنا ثواب, فلاں درود پڑھ لو اتنا ثواب, فلاں دعا پڑھ لو اتنا ثواب. کھیل بنا دیا ہے لوگوں نے بدعت. بدعت کی وجہ سے دین کھیل بن گیا ہے, کھلواڑ بنا دیا ہے دین کو. یہ بدعت حسنہ کے نام پر ہمارے یہاں ایک مسلک کے لوگوں نے دین کو ایسا تماشا بنا دیا ہے نا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہ گیا. ہمارے یہاں جو بریلوی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں نا, انہوں نے یہ تو لوگوں کے ذہن میں بتا دیا بھائی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, جو چیز اچھی لگے دین میں وہ بدعت ہو سکتی ہے. اب یہ جب تصور لوگوں کو دے دیا نا کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں, اپنے حساب سے دین میں نئی چیز ایجاد کر لو, اگر اچھی ہے تو چل جائے گی, یہ تصور دینے کے بعد اب معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. اب ان کا سارا دین چرسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. بریلویوں کا دین اب بریلوی مولویوں کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا, اب بریلوی چرسیوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب ان کے چرسی لوگ طے کرتے ہیں کہ عید کیسے منانی ہے. آپ نکل کے عید میلاد کے دن سڑکوں پہ نکل کر کے دیکھیں نا, کتنے بھی ان کے علماء بیانات دے, لوگوں کو روکیں کہ عورتوں کو جلوسوں میں نہیں جانا چاہیے. آپ سڑک پہ نکل کر کے دیکھیں, بھیڑ لگی ہوتی, مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتے ہیں. کتنے علماء ان کے بیانات دے, ڈی جے مت بجاؤ, کوئی مان رہا ہے نہیں, کیونکہ بھائی آپ نے اپنی عوام کو کہا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, دین میں کوئی بھی چیز ایجاد کرو اگر اچھی ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. تو اب ایجاد کرنے کا معاملہ صرف مولویوں کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا, اب چرسی ایجاد کر رہے ہیں بدعتیں. ساری جو تگودو دیکھتے ہیں آپ عید میلاد کے دن نا, یہ ساری محنتوں میں, بازاروں میں, سڑکوں پر آپ کو بریلویوں کے مولوی نہیں دکھائی دیں گے, ان کے چرسی لوگ دکھائی دیں گے. سارے چرسی لوگ طے کرتے ہیں عید کیسے منانی ہے. تماشا بنا دیا ہے دین کا, چاہے عید میلاد کا موقع یا محرم کا موقع. دیکھو کیسی کیسی خرافات سڑکوں میں ہو رہی محرم پہ, باقاعدہ مورتیاں بنا کر مورتیاں بنائی جا رہی ہیں. ہاں, کوئی گھوڑے کی شبیہ بنا رہا ہے تو کوئی ابلیس کی شبیہ بنا رہا ہے, ڈانس ناچ گانا سب کچھ ہو رہا ہے. اور مسئلہ نہیں کہ ناچ گانا ہو رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناچ گانا ڈانس, یہ شبیہیں, یہ مورتیاں, یہ کرتب الگ الگ طرح کے, یہ دین کے نام پہ ہو رہے ہیں. کوئی آگ زنی کر رہا ہے تو کوئی تلوار زنی کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کوئلوں پہ چل رہا ہے تو کوئی کوئلے میں کود پڑ رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دروازہ کھول دیا بدعت کے نام پہ, کچھ بھی کرو, اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بدعت حسنہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بھائی بدعت حسنہ سیئہ کی بحث بات کی ہے کہ بدعت حسنہ یہ سیئہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں جتنا دین اللہ اس کے رسول نے دے دیا ہمارے لیے کافی ہے, ہم کو نئی نئی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ عبداللہ ابن مسعود نے یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا, اتباع کرو, ولا تبتدعوا, اور نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو, فقد کفیتم, کیونکہ تم کافی کر دیے گئے ہو. تمہارے لیے اللہ نے جتنا دین نازل کر لیا وہ تمہارے لیے کافی ہے. اس لیے تمہارا کام نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا نہیں ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک اتباع اور ایک ابتداء. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا. اور ابتداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا. جو سلفی ہوتا ہے اہل حدیث, وہ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ کو فالو کرتا ہے. رسول اللہ نے 2 عیدیں منائی, میں 2 عیدیں مناؤں گا. رسول اللہ نے یہ نماز پڑھی تو میں یہ نماز پڑھوں گا. رسول اللہ نے روزہ رکھا تو میں روزہ رکھوں گا. سلفی جو ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے. اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ نے 2 عید منائی, میں 4 مناؤں گا. رسول اللہ نے یہ نمازیں پڑھی, میں یہ ایکسٹرا بھی پڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد درود پڑھتے تھے, میں اذان سے پہلے بھی درود پڑھوں گا اور اس کو اذان میں شامل بھی کر دوں گا. میں ہوتی کہ نہیں ہوتے اذانوں میں, اذان کا حصہ بنا دی گئی درود کو, اذان سے پہلے درود تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں. بدعتی کا پرابلم یہ ہوتا ہے اس کو رسول اللہ کے پیچھے نہیں چلنا ہے, وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جنت کے راستے پہ کوئی رسول اللہ سے آگے
نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخشاکم للہ واتقاکم انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں. رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, پیچھے چلو. جتنا رسول اللہ نے بتا دیا اتنا کرو, جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہیں پر رک جاؤ. رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. کل حضرت حذیفہ غالباً فرماتے ہیں نا, کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها, ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کی وہ تم بھی مت کرو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, کیونکہ پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. جو پہلے والے تھے انہوں نے سارے دین پہ عمل کر لیا, ایسا نہیں کہ کچھ دین صحابہ سے چھوٹ گیا, وہ صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم کو کرنا ہے. اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا واتبعوا طریق من کان قبلکم, جو تم سے پہلے کے لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلو. سلفیت اسی کا نام ہے, صحابہ کے راستے پہ چلنا. اور صحابہ کا راستہ اتباع کا راستہ تھا, ابتداع کا راستہ نہیں تھا. صحابہ کرام اتنا کرتے تھے جتنا رسول اللہ نے بتایا. عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا, اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ اور رسول اللہ پر سلامتی ہو. کوئی غلط بات کہی تھی اس نے؟ بات تو بالکل اچھی تھی. کون جو ہے نا وہ مائی کا لال یہ بول سکتا ہے کہ یہ کوئی بدعت سیئہ تھی؟ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ رسول اللہ پر سلامتی بھیج رہے. ہاں, تو جب ان کے سامنے کہا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو, تو ابن عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے, میں بھی رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں, لیکن ہم کو رسول اللہ نے چھینک آتے وقت یہ نہیں سکھایا کہ ہم رسول اللہ پر سلامتی بھیجیں, بلکہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ رب العالمین کی حمد ہو. تو جو رسول اللہ نے کہا وہ کہو, آگے مت بڑھو رسول اللہ سے, جتنا رسول اللہ نے بتایا اتنا کرو. حضرت معاویہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں نا, ان میں سے 2 رکن, 2 کونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رکن. تو 2 ارکان کا استلام ہوتا ہے نا, رکن یمانی کا اور حجر اسود کا, 2 کونوں کا استلام کیا جاتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ 4 ارکان کا استلام کر رہے تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ 4 ارکان کا استلام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, پورا گھر ہی برکت والا ہے, تعظیم کے لائق ہے, تو اس کا کوئی بھی رکن کیوں چھوڑا جائے؟ سارے ارکان کا استلام کر لیتا ہوں اس لیے میں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف 2 ارکان کا استلام کرتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. حسنہ کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ نے کیا ہو, جو رسول اللہ کا اسوہ ہے وہی حسنہ ہے. تو جب حضرت امیر معاویہ نے بات سنی ابن عباس کی تو فرمایا صدقتا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام حق قبول کرنے والے, ان سے غلطی ہوئی, ان کی تصحیح کی گئی, فوراً انہوں نے اس تصحیح کو قبول کیا. تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے. اس لیے ان کے زمانے میں دین کے نام پر جب بھی کوئی عمل ہوتا اور اگر وہ ثابت نہیں ہوتا وہ برداشت نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں, ہاتھ میں کنکریاں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ کو اللہ اکبر, لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آ کر کے ابن مسعود کو بتایا. ابن مسعود آئے اور دیکھا کہ مسجد میں ایک ایسا عمل ہو رہا ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہو رہا تھا, گالیاں نہیں دی جا رہی تھی,
کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سیئہ چیز ہو رہی تھی، اچھائی چیز ہو رہی تھی، تکبیر ہو رہی تھی، تحلیل ہو رہی تھی، تسبیح پڑھی جا رہی تھی، پر ابن مسعود نے جب یہ کام ہوتا ہوا دیکھا، ابن مسعود نے فرمایا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اور تم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی. ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، تنبیہ فرمائی. بلکہ غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا، اس مسجد میں جہاں پر بدعت ہو رہی تھی. تو صحابہ کرام کے ہاں کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو چیک کرو، اچھی ہے تو دین میں ایڈ کرنے کی اجازت دے دو، اچھی نہیں ہے تو ریجیکٹ کرو. ان کے یہاں اصول یہ تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو اچھائی کیوں نہ سمجھیں. اچھا وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگا، اچھا وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگا. بدعتی سوچتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ کروں گا، پر سلفی کیا سوچتا ہے میں وہ کروں گا جو اللہ کو اچھا لگا. اچھا کیا ہے آپ اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے، اچھا کیا ہے یہ اللہ نے بتا دیا، اچھا کیا ہے یہ رسول اللہ نے بتا دیا، اور اللہ اس کے رسول نے بتا دیا بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی. کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں امت کو یہ تاکید کرتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو کیا اختیار دیا تھا تم اپنے حساب سے نئی نئی چیزیں میری وفات کے بعد ایجاد کر لینا؟ نہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بندے کو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ نے جیسے اللہ کو خوش کیا ویسے اللہ کو خوش کرو. اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے. آخری بات بولتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق آپ کریں. عمل کم ہو لیکن رسول اللہ کی سنت کے موافق ہو تو سنت کی اتباع کی برکت کی وجہ سے کم عمل کا ثواب بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. سنت کی اتباع میں بہت برکت ہے. اور عمل بہت زیادہ ہو لیکن رسول اللہ کی سنت کے موافق نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں رہتا ہے نا. بھائی میں سوچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے تھے نماز میں 4 کرتا ہوں ایکسٹرا، تو ثواب زیادہ ملے گا؟ ہاں. رسول اللہ 1 رکوع کرتے تھے 1 رکعت میں 2 کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 رکعت فرض پڑھتے تھے، میں 8 رکعت فرض پڑھوں گا. اللہ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے، اللہ کو آپ سے رسول اللہ کے موافق چاہیے. کم عمل بھی اگر رسول اللہ کے موافق آپ نے کر لیا، اللہ کے نبی نے بتایا جس نے رمضان کے 30 روزے 29 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے اور رکھ لیے، کل کتنے روزے رکھے؟ 36 اور 35 روزے. 35-36 روزے رکھ لیے آپ نے رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، ثواب کتنا ملتا ہے؟ ہاں کتنا؟ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. سنت کے مطابق آپ صرف 35-36 روزے رکھ رہے ہیں، ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پورا سال روزہ رکھنے کا. اور اگر سنت کے خلاف کسی نے پورے سال روزے رکھے تو ہاں، اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے پورے سال روزے رکھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ساما من سام الدہر، جو پورا سال روزہ رکھے اس کا 1 روزہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. 1 بھی روزہ اس نے نہیں رکھا. سنت کے مطابق صرف 35-36 روزے رکھے، پورے سال کا ثواب. سنت کے خلاف، کیونکہ رسول اللہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے. سنت کے خلاف آپ نے پورے سال روزے رکھ لیے تو 1 روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سنت کی مخالفت ہے. تو سنت میں برکت ہے، سنت کی اتباع میں برکت ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے بندے کو اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ نیا میں کیا کر سکتا ہوں. ہمارا دین نیا نہیں ہے، الحمدللہ 1400 سال پرانا ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ویسی کریں گے جیسے رسول اللہ نے کی. لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ ہم کو بتاتا ہے عبادت کیسی کرنی ہے. جس عبادت پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو وہ عبادت اللہ کے یہاں پہ ریجیکٹ ہے نا.
جیسے نوٹ ہوتا ہے نا, نوٹ پہ اگر ریزرو بینک کی مہر نہ لگی ہو تو وہ نوٹ چلتی ہے, نہیں چلتی. ویسے کسی عبادت پر جب تک محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو وہ عبادت انویلڈ ہے اللہ کے یہاں, وہ قبول ہی نہیں ہوگی. کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا رسول اللہ نے یہ عبادت کی ہے کہ نہیں کی ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.